اور پھر آپ دیکھیے کہ نیت انسان کے لیے قطب نما کی سوئی کی طرح ہے. قطب نما معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کمپس کی سوئی کی طرح ہے. آپ کمپس کو جتنا مرضی ہلا لیں، ہلا 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 کے رکھیں، کہاں جا کے ٹکے گی؟ اس کی سوئی اپنی سمت پہ ہی جائے گی، وہ ادھر سے نہیں ہلے گی، آپ جتنا مرضی اس کو ہلا دیں. سچی نیت والا انسان اس کو جتنا مرضی ہلا دیں، جتنے چاہیں اس کی زندگی میں جھونکے آئیں، زلزلے آئیں، مشکلیں آئیں، ادھر سے ادھر ہو، وہ اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہوگی کہ میں نے تو یہ کام کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو ہماری نیت کیا ہے پھر؟ رب کا چہرہ چاہنا، رب کی رضا حاصل کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کا قرب پانا، کیونکہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے. تو ہماری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہونی چاہیے. تو اصطلاح میں اس کی تعریف ہے دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا، پکا ارادہ کر لینا. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے پکا ارادہ ہے پڑھنے کا یا کچا پکا؟ پکی ہوئی چیز کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کچی پکی کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ کچے پکے علم سے کیا ہوتا ہے اور پکے پکے علم سے کیا ہوتا ہے؟ کچا پکا علم تو ہمیں ہے نماز کے بارے میں، ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتا. ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے نماز پڑھنی سیکھی ہے. کیا نئی چیز ہے جو ہم سیکھنے چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں ابھی تک جس کی جتنی بھی زندگی آپ 30 40 50 60 کے ہیں، ہر ایک کو نماز کی کسی نہ کسی رکن کی ادائیگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ شک لاحق ہی رہتا ہے. میں پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، یا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی دلیل صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر کے علم حاصل کرے. تو اخلاص نیت کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، قیمہ سے مراد امت قیمہ ہے. اب دیکھیے کہ اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ ایسا نہیں کہ چوائس ہے ہماری کہ ہم چاہیں تو نیت خالص کر لیں، چاہیں تو نہ کریں. نہیں، کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اختیار کرنا ہے. مخلصین لہ الدین حنفاء، دین کو خالص کر کے اور ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر، صرف اللہ ہی کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ تمام عبادات کی قبولیت کی شرط یہی ہے. چلیے یہ آیت آپ کو سنواتے ہیں کیونکہ یہ آیت اس کورس کا تو درست نیت سے ہی درست دین حاصل ہوتا ہے، درست عمل ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ نیت جو ہے تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو ہمارے لیے وہی ہے جس کی ہم نیت کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزا فی سبیل اللہ ولم ینوی الا اقالا فلہ ما نوی. جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے، ایسے ہی چل پڑے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، یا پھر یہ کہ صرف دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کی، میں جاؤں گا تو وہاں کچھ مال لوٹ کے لے آؤں گا، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. بس دنیا کا ہی تھوڑا سا فائدہ اگر اس کی قسمت میں کچھ ہے تو پھر وہی بس مل جائے گا. تو جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ کرے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل قبول کرتا ہے. کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ خالص. دیکھیے آپ جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مثلا دودھ خریدنے جاتے ہیں یا اور اسی طرح کی کوئی فوڈ، تو اس میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ملاوٹ والی کوئی چیز پسند کرتے ہیں یا پھر خالص؟ اب تو آپ دیکھیے کہ آرگینک کا اتنا کریز ہو گیا ہے کہ مہنگی مہنگی سبزیاں اور مہنگے مہنگی فوڈ خریدی جاتی ہے صرف اس لیے کہ کسی بھی طرح کی کیمیکلز کی اس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو، را ہو. تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے خالص چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اگر ہمیں شک پڑ جائے کہ اس پانی میں کچھ گندگی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں لیں گے، اس کو کبھی نہیں پیئیں گے.
تو پھر اعمال اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو قبول نہیں کرے گا. ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ اس جملے کو غور سے پڑھیے. ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے، ثواب اور شہرت دونوں حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب بھی چاہتا ہے اور نیم اور فیم بھی چاہتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا اور ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو. بس ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اس کی طرف دھیان کرنا، حنفاء. اور پھر صرف عبادات ہی نہیں، باقی بھی سب کام اللہ کی رضا کے لیے. ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھی معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 مختلف علاقوں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو، تمہارا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رات کی شروع میں سوتا ہوں، پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے اٹھ جاتا ہوں اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا میں اسے پڑھتا ہوں. اسی طرح بیداری میں یعنی جب جاگتا ہوں تو اللہ سے جس ثواب کی امید رکھتا ہوں سونے کی حالت میں بھی اسی کے ثواب کا اسی طرح امیدوار رہتا ہوں. یعنی یہ عربی کے الفاظ زیادہ جامع ہیں. فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، تو میں اپنی نیند کو بھی اجر کا باعث سمجھتا ہوں جس طرح میں اپنے قیام کو اجر کا باعث سمجھتا ہوں. یعنی ان کا کہ میں رات کے ایک حصے میں سوتا ہوں، پھر ایک حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، جتنا اللہ چاہتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہوں. اور صرف میں اس تہجد کو ہی عبادت نہیں سمجھتا، میں اپنی نیند کو بھی عبادت سمجھتا ہوں. وہ کیوں؟ نیند کا بھی عبادت بنتی ہے. جب اس نیت سے انسان سوتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتار کے دوبارہ عبادت کے لیے فریش ہو کر اٹھوں، میں زیادہ بہتر طور پر صحت حاصل کر کے، یعنی بیماری سے بچ کے، کیونکہ نیند صحت کے لیے بھی تو ضروری ہے نا، تاکہ میں اپنے سارے فرائض کو اچھے سے انجام دے سکوں، تو ایسے میں اس کی نیند بھی عبادت ہو جائے گی. تو نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. لکھ لیجئے یہ بات، اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. سونا ہماری ضرورت ہے، عادت ہے. کسی دنیا کے دین میں سو کر کسی کو کچھ نہیں ملتا، یعنی کوئی سونے کے پیسے نہیں دیتا آپ کو. لیکن سوچئے اس دین کی خوبصورتی کو کہ جس میں اچھی نیت سے اگر آپ سو جائیں تو اس پر بھی آپ کے لیے ریوارڈ ہے. پیسوں کی بات اس لیے میں نے کی کہ ہم ہر چیز کو پیسوں سے ہی ناپتے تولتے ہیں، اس پر کیا ملے گا. کہ کوئی سونے پر انعام دے جیسے قیام پر انعام دے، تو ہم صرف قیام کو باعث انعام سمجھتے ہیں، نیند کو باعث انعام نہیں سمجھتے. اس سے نیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ سب کا سب عبادت بن جاتا ہے. حضرت عمر کی دعا ہے اور یہ دعا لکھ لیجئے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے، یعنی میرے سارے کے سارے کام 24/7 سب عبادت ہو، سب نیک ہو، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. میرا کوئی بھی عمل کسی اور کے لیے نہ ہو، میرے سارے عمل تیرے لیے ہوں. کبھی ہمیں تو سوچ بھی نہیں آئی کیسی دعا کریں. ہم اپنے لیے کیوں نہیں چاہتے کہ میرے سارے ہی کام عبادت ہو جائیں. قیامت کے دن اٹھوں تو سارے کا سارا ہی نامہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں جائے اور اس میں سے کچھ بھی لیفٹ سائڈ کے لیے نہ ہو. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، محبت دشمنی دوستی، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین، یا اللہ سارا ہی عبادت بنا دے. لیکن یہ سارے کا سارا عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ جب نیت خالص ہو. کیا؟ وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اپنے چہرے کے لیے خالص کر. مومن کے لیے سب سے بڑی ڈیلائٹ اور خوشی اور لذت کی بات یہ کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کے چہرے کو دیکھ پائے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اپنا دیدار کرائے گا، منافقین کو اور دیگر لوگوں کو نہیں. یہ اصل کامیابی ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر. پھر یہ یاد رکھیے کہ نیت میں بگاڑ کا وبال کیا ہے.
بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جاتے ہیں. ابن المبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے، اور اس میں زیادہ خوف ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ جب چھوٹا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں نیت سنبھالنا، کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب کام بڑا ہو جاتا ہے نا، اس کا والیوم بڑا ہو جاتا ہے، یا وہ ویسے بڑی نیکی شمار ہوتا ہے، تو اس میں لوگ بھی تعریفیں کر کر کے نیت خراب کر دیتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہجرت والی حدیث. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی اگرچہ نکاح کرنا عبادت ہے اور اس پر بھی اجر ہے، لیکن اگر آپ بظاہر شو کر رہے ہیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، جو ایک بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اندر مقصد کچھ اور ہے، تو پھر وہ بڑا ریوارڈ نہیں ملے گا. اس کا اجر بس اتنا ہی ملے گا جتنا نکاح کرنے کا ملتا ہے. آپ نے ایک نیک کام کیا، نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے نا، ایک نیکی کا کام ہے. یہ بھی ہمارے دن میں شادی بیاہ بھی ہسبینڈ وائف کا جو پرسنل پرائیویٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. تو ابن المبارک کہتے ہیں کہ کتنے ہی بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ اعمال میں سے تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل حقیر ہو گیا اور بری نیت کی وجہ سے اس کا اجر چلا گیا. پھر نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کے اجر کا فرق ہو جاتا ہے. مثلا دو آدمی ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ایک امام ہوتا ہے اور دوسرا مقتدی، مگر ان دونوں کے نمازوں کے ثواب میں مشرق مغرب کا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امام کا ثواب ادنا مقتدی سے بھی کم ہو، کیونکہ وہ اس وقت بہت خوش ہو رہا ہے کہ میری قرات بڑی اچھی ہے اور لوگوں کو میں خوب امپریس کر رہا ہوں، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں میری نماز سننے کے لیے. اور نیت کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا. لیکن ایک عام غریب مسکین سا شخص پیچھے چپ کر کے نماز کھڑا پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دل لگائے ہوئے، ہو سکتا ہے اس کی نماز سب سے اوپر ہو اجر کے اعتبار سے، اور جس کو ہم دیکھ رہے واہ کتنا اچھا انہوں نے کام کیا، جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی، اس کا سارا کچھ ہی ضائع ہو جائے. تو دو آدمی ایک ہی جگہ ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ سب ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کا اجر کا جو گراف ہے وہ اونچا نیچا ہے، نیت کے مطابق، حالات کے مطابق کہ آپ کے حالات کیسے تھے اور اس میں آپ کس طرح پہنچے ہیں یہاں، کتنی مشقتوں کے ساتھ. کسی کے پاس 100 سہولتیں، کسی کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. پھر دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ویسے ہی وعید ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی ویسے نماز دھیان سے نہیں پڑھتے، لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بہت اچھی سی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ منافقت کی علامت بھی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. اور دکھاوے کی نماز دجال سے زیادہ خطرناک عمل ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ان ابی سعید الخدری قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال قال قلنا بلا فقال الشرک الخفی ان یقوم الرجل یصلی فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے. صحابہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک. وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ نماز کو خوبصورت بناتا ہے. کب؟ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے.
آپ اکیلے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں پیچھے سے آپ کو آواز آئی کہ کوئی اندر آیا، تو آپ ایک دم بالکل اسٹریٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں. یا آپ رکوع کر رہے ہیں تو لمبا سا رکوع کریں، سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ ہی کیے چلے جائیں، کیونکہ جب تک کوئی کمرے میں ہے اس کو میں ثابت کر دوں میں بہت نیک ہوں، گویا اجر اسی نے دینا ہے. لیکن یہ دھوکہ دیتے ہیں نا اپنے آپ کو بھی اور اللہ کو بھی کہ تیرے لیے نماز پڑھیں، حالانکہ پڑھ کسی اور کے لیے رہیں. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اور عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. ایک ہے ہر کام اللہ کے لیے کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کے لیے کرنا اور ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لینا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. چلیے اب اس کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو. تو اس حصے میں نیت کے اخلاص میں اہم ترین چیز کیا سمجھ میں آئی آپ کو؟ اپنے نوٹس نکالیے، دیکھیے سیکوینس میں کتنے پوائنٹس لکھے آپ نے، اور ان کو آپ بے شک دیکھ کے جملہ پڑھ دیجئے، مجھے پتا چل جائے تاکہ آپ نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، میرے بولنے کو صحیح سنا ہے اور اسکرین سے صحیح پڑھا ہے. نیت کے لغوی معنی القصد یعنی قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا. ہمارا سارے کا سارا عمل، ہماری ہر ایک چیز جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہو جائے. درست نیت سے ہی درست علم حاصل ہوتا ہے، اور درست علم ہو تو درست عمل بھی شاباش. ہوتا ہے. درست نیت سے ہی درست علم، اور درست علم سے پھر درست عمل، اور پھر اچھی جزا بھی تبھی ملے گی. اچھی نیت سے اچھا علم حاصل ہوگا. علم لوگوں کو دولت، عزت، شہرت، نعمت سب کچھ دیتا ہے، سب سے بڑے کہ اللہ کی محبت دیتا ہے. نیت انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے جو اس کے دل، دماغ اور روح میں سما جاتا ہے. اور کس میں ڈھل جاتا ہے؟ ارادے میں ڈھل جاتا ہے، اور پھر اس ارادے کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور وہ کام اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا ہمارا ارادہ یا نیت پھر اچھی ہوتی ہے. اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. شاباش. اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی. کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو اچھے اچھے جملے یہ لوگ بول رہے ہیں ان کو لکھ لیا جائے اور سب کے ساتھ شیئر کر لیا جائے، اور آپ آگے بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں، اپنے اپنے دوستوں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلیں؟ نیت نوا سے ہے. نوا کے معنی ہے گٹلی. اگر گٹلی اچھی ہو، جی، بیج اچھا ہو تو پھل بھی اچھا پھل آتا بھی ہے. اچھا ہوگا. جیسا بیج ویسا پھل، جیسی نیت ویسی مراد. ویسی مراد ہے. بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں اگر ہماری نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بڑے بڑے عمل حقیر ہو جاتے ہیں اگر نیت اچھی نہ ہو. نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کے ڈفرینٹ اجر ہو سکتے ہیں، مختلف اجر ہو سکتے ہیں کہ آپ کی نیت کیسی ہے، اسے ہر بندے کے ڈفرینٹ اجر مل سکتا ہے. اللہ کا حکم سمجھ کے اپنی نیت کو درست کریں. اخلاص سے نیت کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنائیں. نیت انسان کے لیے کتب نما سوئی کی طرح ہے. حالات کچھ بھی ہوں، مسائل کچھ بھی ہوں، لیکن انسان اپنے اصل ارادے سے ادھر ادھر نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان سچی نیت والا ہے. نیت تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے. ٹھیک ہے، تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے نیت. بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کی جو دکھاوا کرتے ہیں اپنی نماز میں، اور یہ منافقت کی بھی علامت ہے. دکھاوے کی نماز دجال سے زیادہ خطرناک ہے. دکھاوے کی نماز دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. یعنی دجال جتنی ہلاکت پھیلائے گا نا دنیا میں، اس سے زیادہ ہماری اپنی ہی محنت سے پڑھی ہوئی نماز کے پیچھے نیت کی خرابی انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یا پڑھتے نہیں، تاخیر کرتے ہیں، اور یا پڑھتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں. ان سب پوائنٹس کے بعد اب جو کرنے کا آپ نے بتایا وہ یہ کہ ان صلاتی و نسکی. جی ہاں، آپ کو یہ آیت آتی ہے سب کو؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. جی